إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، اس نے وجود بخشا تو لوگوں کا وجود ہوا، ہر شے میں ہر چیز میں لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ داتا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے اور سب کو دینے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، رمضان اب شروع ہونے والا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انتہائی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کے خزانے لٹتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں سرکش، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے اور لوگوں کو تیار کرتے تھے اور اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ روزہ جو رکھتے تھے اس میں صوم وصال بھی فرماتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی جو افطار بہت مختصر ہوا کرتا تھا اور آپ کے سحر بہت مختصر ہوا کرتی تھی، اور نمازیں آپ کی طویل ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا جھکنا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ مہینہ جس طرح لوگوں کو تقوی پر ابھارنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے اندر خیر پیدا کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے اندر نیکیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
یہ آسمانوں کے دروازہ کھول دیا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور صبح شام اترتی ہیں، ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں ہوتا، وہ دن ہو یا رات ہو، دن اور رات دونوں وقت میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کے مہینے میں دن میں جس نے روزہ رکھا، دن میں یہ پورا دن جس میں اس نے نہ کھایا نہ پیا نہ شہوتوں کے قریب گیا، اور اس کے بعد جب رات آئی، جب شام کا وقت ہوا، اب اس نے وہ تراویح جس میں پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز پڑھی اس نے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ من قام رمضان، جو قیام اللیل کرتا ہے رمضان کی اس رات میں، روزہ رکھنا اور قیام اللیل کرنا، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ، بشرطے کہ مشرک نہ ہو، وہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، ریاکاری نہ ہو، اللہ سے ثواب کی امید میں جس نے روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ما قبل کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ما قبل کے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ جیسے آدمی دن بھر کام کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، باغ میں کام کرتا ہے، اس کے بدن پر مٹی لگ جاتی ہے، گرد غبار لگ جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب گھر آتا ہے تو پھر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، عمدہ قسم کا شیمپو لگاتا ہے، صابن لگاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی، سارا میل کچیل گرد غبار سب ختم ہو گیا، بال اس کے نہایت عمدہ ہو گئے، بدن اس کا صاف ستھرا ہو گیا، اور اب وہ بالکل بدل گیا۔ ایسے ہی سال بھر ہم لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، نہ معلوم طرح طرح کے کتنے قسم کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہر طرح کے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آیا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم کو پاک کرنے کا مہینہ، ہم کو صاف کرنے کا مہینہ، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، رمضان کہ جس نے روزے رکھے اچھے طریقے سے اور قیام کیا، اور اس کے بعد جو اگلا رمضان آنے والا ہے، جب اگلا رمضان آئے گا تو اس درمیان میں اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جو خطایا ہیں، وہ سب کے سب وہ معاف ہو جائیں گے، سب اس کو ختم کر دیا جائے گا، وہ بالکل پاک و صاف ہو کر واپس آئے گا۔ جیسے وہ گرد میں اٹا ہوا شخص جب وہ نہا لیا، غسل کر لیا، اپنے آپ کو رگڑ کر صاف کر لیا، تو آپ نے دیکھا بالکل بدل گیا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر ایک مومن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نمازوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، اور بالکل پاک و صاف ہو کر وہ سامنے آتا ہے۔ رمضان کے روزے کی اس قدر حرص صحابہ کرام میں، اس قدر، آج ہم لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا، ذرا سا بیمار ہوئے، روزہ چھوڑ دیا، ذرا سا چکر آ گیا، روزہ چھوڑ دیا۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ کہ ایک غزوہ ہے جس میں نکلنا ہے میدان جنگ میں، اور گرمیوں کا مہینہ ہے، سخت گرمی، وہ بھی عرب کی سخت گرمی، ریگستان، تپتا ہوا سورج، اور کہاں جانا ہے؟ میدان جہاد میں جانا ہے، میدان جہاد میں جنگ کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آ گیا، صحابہ کرام روزے سے، روزہ رکھے ہوئے، ذرا دیکھیے تو کھانے کو میسر نہیں ہے، نہ افطار میسر ہے، نہ سحری میسر ہے،
اور جنگ کی مصیبت اوپر ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن روزے کی وہ شدت ہے، روزے کے وہ حرص ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہمیں سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ہم اس حالت میں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، روزہ نہ رکھیں، ہمیں اس کی اجازت ہے، ہم بعد میں روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن روزے کی شدت کا یہ معاملہ، اللہ کی طرف توجہ کا یہ معاملہ، اللہ کو راضی کرنے کا یہ معاملہ، کہ صحابہ کرام ابھی بھی روزے سے انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم یہ مصیبت برداشت کر لیں گے، ہم تحمل کر لیں گے، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان، لشکر کے درمیان، آپ نے دودھ منگوایا، دودھ کا پیالہ، اور سارے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، جس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے، جب آپ نے رخصت پر عمل کیا ہے تو پھر ہمارا کیا؟ پھر سارے صحابہ نے اپنے اپنے روزے توڑ دیے۔ اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا کس قدر معاملہ تھا، روزہ رکھنے کے لیے وہ ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ ان کو گرمی کی پرواہ ہے، نہ ان کو میدان جنگ میں دشمنوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو محنت اور مشقت کی پرواہ ہے، وہ روزہ رکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنا دل چاہے جو کچھ کہے، دل کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کا طریقہ اور ان کا حکم وہ ہر ایک پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے، کیونکہ وہی تو شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا، یہی تو شریعت ہے، اور صحابہ شریعت کے خلاف کیسے جا سکتے؟ ہمارا آپ کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنا دل دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم کو اس کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھے گی، لوگ ہمارے بارے میں کیا گمان کریں گے، کیا خیال کریں گے۔ اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، کتنا فرق ہو گیا ہے ہمارے اور ان کی زندگی میں۔ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کے لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ قبر میں ہمارے ساتھ میں نہیں آئیں گے، وہ ہم سے دور رہیں گے۔ جب ہم اپنی قبر کے اندر رکھے جائیں گے تو جن لوگوں کے لیے ہم نے کیا تھا، جن ساتھیوں کے لیے ہم نے کیا تھا، جن قبیلے والوں کے لیے ہم نے کیا تھا، وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ میں آنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے تو ہمارے دین کے بارے میں یہی سوال ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دین کون سا ہے، کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کے اوپر تم چل کر آئے ہو یا اپنی مرضی کے دین پر چل کر آئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام روزہ رکھنے کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنے شدید ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ میدان جنگ میں روزہ نہیں رکھنا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا، باقاعدہ روزہ دودھ پی لیا آپ نے، اور کوئی بھی صحابی ایسا نہ رہا جو اب روزے سے ہو، لوگوں نے بھی روزے توڑ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ زندگی ہمارے سامنے کتنی پیاری۔ ایک اور آپ کو روایت سناتے ہیں، ایک صحابیہ بیان فرماتی، کہتی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا تھا، ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے تھے کہ وہ روزہ رہیں، ان کو آمادہ کرتے تھے، ان کو اللہ کا خوف دلاتے تھے، جنت کا شوق دلاتے تھے، نبی کا طریقہ بتاتے تھے، اور ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رہتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا
کہ مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اب وہ بھوک سے بالکل، بچے تو بچے ہیں، بھوک سے تڑپنے لگے، کہنے لگے نہیں ہمیں کھانا لاؤ، ہمیں پانی لاؤ۔ صحابہ کرام جو ہماری صحابیات ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو، وہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں کھلونے بنا دیتے تھے، روئی کے کھلونے بنا دیتے تھے، اور روئی کے کھلونوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں ہم کھیلتے تھے تاکہ بچے اسی میں مشغول ہو جائیں اور اپنی بھوک اور پیاس بھول جائیں، یہاں تک کہ پھر جب افطار کا وقت ہو تو پھر افطار کریں۔ آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں معاملہ کہ آج ہمارے ہاں بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ماں، ان کے باپ ان کو روک دیتے، نہیں نہیں بیٹا ابھی نہیں رکھنا روزہ، نہیں ابھی تو تمہاری عمر چھوٹی ہے، ابھی تم کمزور بہت ہو، ابھی روزہ نہ رکھنا، اب آئندہ سال سے رکھنا۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہو گیا ہے ہماری زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں، کتنا فرق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کیسے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو اس کو عمل کرنا کہتے ہیں، روزہ رکھ کے دکھا دیا کہ روزہ اس کو رکھنا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم روزے سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی مسئلہ مل جائے، کوئی فتویٰ مل جائے، کوئی ہم سے کہہ دے کہ نہیں تمہارے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم روزہ نہ رکھیں۔ ذرا سوچ کر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الى 10 امثالها والى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا جو بھی عمل ہوتا ہے میں اس کو جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کا 10 گنا بڑھا کر بدلہ دیتا ہوں، اور کبھی 700 گنا بڑھا کر بدلہ دیتا ہوں، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا سوچ کے دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو وہ سارا نیک عمل تم کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، 10 گنا 100 گنا 700 گنا تک اس کا بدلہ تم کو ملتا ہے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، اس روزے کو کہاں تولنے کے لیے بڑھے ہو، ٹھہر جاؤ، اس کا بدلہ تو میں دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کیا بدلہ دے گا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ ہم کیا دیں گے اس کے بدلے میں تمہیں، بس یہ فرمایا کہ یہ عمل میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت ہے، اس میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان، سیراب ہو جانے والوں کا دروازہ، جہاں پر کہتے ہیں کہ آدمی کا بالکل کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہاں پر سکون ہی سکون حاصل ہو جائے۔ فرمایا وہ باب الریان ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل قیامت کے دن آئین الصائمون لی، میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا تھا وہ کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے رہا ہے، کہا روزے دار کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، آئین الصائمون، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان روزے داروں کو اس دروازے میں داخل کرو جو باب الریان ہے، اس دروازے میں جب وہ داخل ہوں گے اور جب وہ اس دروازے کے اس پار دیکھیں گے جو نعمتیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، جو اللہ کا انعام ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سیراب ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہاں کیا رکھا گیا اللہ نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ چھپایا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوں گا ان روزے دار کا بدلہ۔ ذرا آپ سوچیں اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان روزے داروں کو کس قدر پسند کر رہا ہے اور ان کو کتنا بہترین بدلہ دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، دن تو گزر جاتے ہیں، دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں سب کے سب۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد چلا جائے گا، لیکن ہمارا کیا ہوا عمل وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کو یہ بندے کا روزہ رکھنا کس قدر پسندیدہ ہے، کس قدر پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے گیس جو نکلتی ہے منہ سے، جو بدبو دار سی ہوتی ہے، منہ سے جو بدبو آتی ہے روزے دار کے، دانتوں کی بدبو نہیں، دانتوں کے لیے تو حکم ہے کہ مسواک کی جائے، خوب مسواک کرے، خوب دانت کو صاف کرے، دانتوں کی گندگی نہیں۔ جب پیٹ ہمارا خالی ہوتا ہے تو جو گیس بنتی ہے اور منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی، اسے خلوف کہتے ہیں عربی زبان میں، معدے سے اٹھنے والی بدبو، خلوف۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے تم کو خوشبو پسندیدہ ہوتی، مشک کی خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو تم کو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھ کو یہ تمہارے روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بدبو، یہ مجھ کو پسندیدہ ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوشی وہ ہے جب وہ افطار پر بیٹھتا ہے اور اس وقت جب وہ پہلا پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس وقت اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، اس کو جو خوشی اور فرحت ملتی ہے، وہ جو فرحت ملتی ہے وہ تو رہی فرحت، وہ تو دنیا میں ہے۔ اور جب وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے روزوں کا میں اس کو بدلہ دے رہا ہوں گا، اس دن اس کو جو خوشی حاصل ہوگی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روزے دار اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا کھانے کو۔ کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھا رہے، پانی موجود ہے لیکن نہیں پی رہے، اکیلے میں پی سکتے ہیں لیکن نہیں، اس وقت ان کا رابطہ تو اللہ سے ہے۔ افطار کا جب وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے، کھانا رکھا ہے لیکن نہیں کھا رہے، پانی رکھا ہے لیکن نہیں پی رہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے کھانا بھی رکھا ہے اور پانی بھی رکھا ہے لیکن یہ اپنے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرا حکم ہے کہ جب تک سورج ڈوب نہ جائے تب تک تمہیں کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، تو بس یہ اس انتظار میں ہے کہ جب سورج ڈوبے گا اس وقت یہ کھائیں گے اور پیئیں گے، اس سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں، کیا انہوں نے اپنا کھانا اور پینا میرے لیے چھوڑا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک یہ صرف آپ کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے یہ نہیں کھا رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں یہ؟ عزیزان محترم، یہ افطار کے وقت کی بات ہو رہی ہے جس میں ہم لوگ فکر کرتے ہیں پکوڑی کہاں ہے تو پانی کہاں ہے، شربت کہاں ہے، فلاں کھانا نہیں آیا، فلاں چیز نہیں آئی، فلاں پھل نہیں آیا، ہم یہاں بیٹھیں گے اور وہ وہاں بیٹھے گا، فلاں فلاں۔ اور افطار کے وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، یہ آپ سے دعائیں طلب کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، جو مانگا ہے انہوں نے میں نے انہیں دیا، میں نے ان کی مغفرت کی، میں نے ان کے اعمال کو بڑھا دیا، جو یہ مانگ رہے ہیں میں نے سب ان کو دیا۔ افطار کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔
لیکن آج ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ لوگ اس وقت سے غافل رہتے ہیں، اس وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب افطار کا وقت ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ نے کھا لیا پی لیا، اس کے بعد اب جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ہے۔ اب عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز پڑھی، صحابہ کرام، آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ صحابہ کرام تو دیکھتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے چشم و ابرو کو، کہ آپ کا کیا فرمان ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد وہ تراویح پڑھی، لوگ جمع ہو گئے آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے، پھر اور خبر ملی، پھر اور دن آ گئے، اگلے دن بھی آ گئے، تیسرے دن بھی لوگ آ گئے، پوری مسجد میں جگہ نہیں رہی، باہر تک لوگ آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن نکلے ہی نہیں باہر، عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ اب آئیں گے، اب آئیں گے، پھر لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ وہ صحابہ کرام تھے، خالی وقت وہ بیٹھتے نہیں تھے، یا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں لگ گئے سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت میں تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ لوگوں، مجھے تمہارا رہنا پوشیدہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ موجود ہو، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ اتنی پیاری نماز ہے، اتنی اللہ کو محبوب نماز ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، تو بس اس ڈر کی وجہ سے میں باہر نہیں نکلا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، جو اس وقت سے لے کر اور آج تک امت میں چلی آ رہی ہے، نماز کا پڑھنا، عشاء کے بعد کی جو تراویح ہے، لوگ غفلت میں اس کو گزار دیتے ہیں۔ یہ پورے مہینہ پڑھنا ہے۔ بعض ہمارے یہاں غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، 5 پارے والی مسجد وہاں پڑھ لیتے ہیں، 7 پارے والی مسجد وہاں پڑھ لیتے ہیں، 3 پارے والی مسجد وہاں پڑھ لیتے ہیں، 1 ہفتے میں کلام پاک مکمل ہو جائے، 10 دن میں کلام پاک مکمل ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کلام پاک کا مکمل ہونا ہی تراویح سننا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ عشاء کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، جسے عربی میں قیام اللیل کہتے ہیں، اللہ کو یہ پسندیدہ ہے کہ جو تمہارا قیام اللیل ہوتا ہے، یہ پورے مہینے کا جوڑا جاتا ہے، ہر دن کا آپ کا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں یہاں پر آیا، میرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھ سے ثواب مانگتے ہوئے کھڑا ہوا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں جو تراویح ہے یہ پورے مہینے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے 5 پارے پڑھ لیے اور 6 پارے پڑھ لیے تو کافی ہو گیا، اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس تیزی سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بالکل انجن کی طرح چلتی ہے، ریل گاڑی کی طرح۔ یہ قرآن پاک کی توہین ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، تیزی سے مت پڑھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ہم چاہتے تو ان کے ایک ایک لفظ کو گن لیتے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ قاف اللہ کے رسول کے منہ سے سیکھی ہے، ان کے پڑھنے کے طریقے سے ہم نے سیکھ لی، ایک ایک لفظ کو الگ الگ ادا ہونا۔ آج ہمارے یہاں تیزی سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ آپ بالکل اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اس کلام کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں اس اللہ کے کلام کو سننے کے لیے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں کہ کتنی مبارک یہ قوم ہے، کتنے مبارک یہ لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوا ہے کہ اللہ کا کلام سنیں اور اللہ کا کلام سنائیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسے تیزی سے گزار دیتے، اور ہمارے کچھ نوجوان تو تراویح میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ ہوٹلوں کے اندر چائے خانوں میں بیٹھ کے وقت اپنا گزار دیتے ہیں، سڑکوں پر چکر لگا کے شہر میں گاڑیوں سے فراٹے بھرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں کی چائے اچھی ہے اور وہاں کے کلچے نہاری بڑی اچھی ہے، اور فلاں جگہ کی شیرمال بڑی اچھی ہے، اور فلاں جگہ کی چائے بہت اچھی ہے، اسی میں وہ اپنا پوری رات گزار دیتے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہیں، اللہ سے غافل ہونے میں نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، منورنجن کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ کرنے میں ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کتنے بہے،
آپ اللہ کے سامنے کتنا روئے، آپ نے اللہ کے سامنے کتنا سر رکھا، آپ اللہ سے کتنا مانگا، آپ نے اللہ سے کتنی توبہ کی، کتنا استغفار کیا، اللہ سے اس کی جنتوں کو طلب کیا، اللہ سے اس کی رضا کو طلب کیا، اللہ سے کہا کہ پروردگار یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے، اے اللہ تو ہی تو قبول کرنے والا ہے، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ اس بات کی ویلو ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی توفیق عطا فرمائے، نفل نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم رمضان المبارک میں اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بنے اور اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے، مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے بنے، صرف 10 دن کے لیے اور 5 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے مسجد آنے والے نہیں، بلکہ پورے مہینہ مستقل مسجد آنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔